بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے آج ایک بہت بڑا فیصلہ دیا ہے۔ انہوں نے بغاوت کا مقدمہ A-124 درج کرنے کے قانون کو آئین سے متصادم قرار دے کر کل عدم قرار دے دیا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی مقدس گائے نہیں رہا، سب سرکاری ملازمین جو ہے وہ جواب دہ ہوں گے۔ اب آرمی ہو یا دیگر اداروں ہوں، ان کے اوپر اگر تنقید کی جاتی ہے تو اس پر بغاوت کے مقدمات درج نہیں ہوں گے۔ ارشد شریف شہید پر لاتعداد بغاوت کے مقدمے درج کیے گئے، شہباز گل پر درجنوں بغاوت اور غداری کے مقدمات درج کیے گئے۔ آج لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے اس قانون کو کالعدم قرار دے کر تاریخ کے اوراق میں اپنا نام سنہرے الفاظ میں لکھوایا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ارشد شریف ہمیشہ بغاوت کے قانون کے خلاف آواز اٹھاتے رہے اور خود بھی انہی مقدمات کا جو ہے وہ شکار ہوئے۔ آج قانون تو ختم ہو گیا ہے مگر ارشد بھائی دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ انگریز سامراج کی بہت بڑی یہ نشانی ختم ہوئی ہے، بلکہ اس قانون کے ختم ہونے پر اداروں پر جو تنقید ہے وہ بغاوت کے زمرے میں نہیں آئے گی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد برٹش حکومت نے برٹش سرکار کے خلاف بغاوتوں کو کچلنے کے لیے 1960 میں بغاوت کے قوانین نافذ کیے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد وہی بغاوت کے قوانین کو ہم نے اپنے آئین کا جو ہے وہ حصہ بنایا تھا، جسے آج ختم کیا گیا ہے۔ اس اقدام سے نہ صرف عوام کو آزادی اظہار رائے کی آزادی ملے گی، بلکہ عدالتوں کا بہت سا وقت بھی بچے گا جو ان مقدمات کی سنوائی میں ضائع ہو جاتا تھا۔ البتہ پی ڈی ایم حکومت کے لیے نئی مشکل کھڑی ہو گئی ہے، کیونکہ سیاسی انتقام کے لیے ان کی جانب سے اسی مقدمے کا سہارا لیا جاتا تھا۔ وکیل ابو ذر سلمان نیازی جو ہیں وہ یہ کیس لے کر لاہور ہائی کورٹ میں آئے تھے۔ پھر ارشد شریف کو بھی خراج تحسین ہے کہ جس کی وجہ سے آج پاکستانی قوم کو اس آمرانہ دفعہ سے آزادی ملی ہے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان کا بینچ ٹوٹ گیا ہے۔ جسٹس امین نے بینچ میں بیٹھنے سے انکار کیا ہے۔ کرپٹ سسٹم کے سامنے یہ بینچ زیادہ مضبوط ثابت نہیں ہوا، جبکہ چیف جسٹس بندیال نے آج ہی نیا بینچ تشکیل دے کر کیس کی سماعت کا حکم دیا ہے۔ معزز جج قاضی فائز عیسیٰ کو سپریم کورٹ کے بینچ توڑنے کا تحفہ بھی مل گیا ہے۔ شہباز شریف نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیوریٹیو ریویو ریفرنس جو ہے وہ واپس لے لیا ہے، جبکہ تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ اگر اس حوالے سے سپریم کورٹ لارجر بینچ بھی بناتی ہے تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جبکہ سینٹ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے وہ بھی منظور کر لیا ہے۔ اس پر پی ٹی آئی کی جانب سے احتجاج بھی کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جو تفصیلات ہیں اس پر میں ابھی آج کی ویڈیو میں بات کروں گا۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے جو بغاوت کا مقدمہ ہے اس پر بات کر لیتے ہیں۔ جسٹس شاہد کریم نے یہ مختصر فیصلہ سناتے ہوئے دفعہ 124(a) کا کالعدم قرار دیتے ہوئے اسے آئین سے متصادم قرار دیا ہے۔ بغاوت کے قانون کے تحت مقدمے درج کرنے کے خلاف درخواست ابو ذر سلمان نیازی سمیت دیگر کی جانب سے دائر کی گئی، جس میں کہا گیا کہ بغاوت کا قانون 1860 میں بنایا گیا جو انگریز دور کی نشانی ہے۔ بغاوت کا قانون غلاموں اور کسی کے کہنے پر بھی مقدمہ کیا جاتا ہے۔ ابو ذر سلمان نیازی کا کہنا ہے کہ آئین پاکستان ہر شہری کو آزادی اظہار رائے کا حق دیتا ہے۔ اب بھی حکمرانوں کے خلاف تقاریر پر دفعہ 124(a) لگا دی جاتی ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ بغاوت کے قانون کو سیکشن 124(a) کے ذریعے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ حکومت وقت کے خلاف تقاریر پر غداری کا سیکشن 124(a) لگانا سیکشن 10(a) کے خلاف ہے۔ پی پی سی 1860 کی دفعہ 124(a) خلاف آئین ہے۔ اب لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ماہر قانون ابو ذر سلمان نیازی نے جو گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ شہید ارشد شریف نے اٹھایا تھا، اس کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے۔ بغاوت کا قانون کالعدم قرار دینے کا فیصلہ آزادی اظہار رائے کی جیت ہے۔ اس فیصلے سے عوام کی کالے قانون سے جان چھوٹی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے اپنے ٹویٹ میں لکھا
کہ لاہور ہائی کورٹ نے فوجداری قانون کی دفعہ 124A کو آئین سے متصادم قرار دے دیا۔ اس فیصلے سے میرے مقدمے سمیت درجنوں سیاسی مقدمے ختم ہو جاتے ہیں۔ بہت اعلیٰ اور آزادی کے اصولوں کو تسلیم کیا جانے والا فیصلہ ہے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ میں شامل جسٹس امین الدین نے 2 صوبوں میں انتخابات ملتوی کرنے کا کیس سننے سے معذرت کر لی، جس کے بعد عدالت کا لارجر بینچ جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے۔ سپریم کورٹ کا 5 رکنی لارجر بینچ جب سماعت کے لیے آیا تو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ جسٹس امین الدین خان کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر جسٹس امین الدین نے کیس سننے سے معذرت کر لی۔ جسٹس امین نے گزشتہ روز کے فیصلے کے تناظر میں یہ کیس سننے سے معذرت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کے تناظر میں کیس سننے سے معذرت کرتا ہوں۔ جسٹس امین الدین کے بات کرنے کے بعد بینچ کورٹ روم میں چلا گیا۔ جسٹس امین الدین کی معذرت کے بعد عدالت کا لارجر بینچ تحلیل ہو گیا اور اب کیس میں نیا بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے جو رولز بنائے جانے تک آرٹیکل 184(3) کے تمام کیسز ملتوی کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا تھا، اور یہ حکم جو ہے یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو معزز جج ہیں، جو موسٹ سینئر ہیں بندیال صاحب کے بعد، انہوں نے دیا تھا، اور اس کا ریوارڈ بھی اب انہیں مل گیا ہے، کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے سپریم کورٹ کے سینئر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیوریٹیو ریویو ریفرنس واپس لینے کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس سلسلے میں پیروی نہیں کرے گی۔ وزیر اعظم نے وزیر قانون کو کیوریٹیو ریویو ریفرنس واپس لینے کی ہدایت کر دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ریفرنس کے نام پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے اہل خانہ کو ہراساں اور بدنام کیا گیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت کابینہ پہلے ہی اس فیصلے کی منظوری دے چکی ہے۔ تو آپ یہ دیکھتے جائیں کہ ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے، کس طریقے سے یہ نئے جو ہے وہ قوانین لے کے آئے۔ سپریم کورٹ چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر انہوں نے قدغن لگائی کہ وہ از خود نوٹس نہیں لے سکتے۔ پھر قاضی فائز عیسیٰ نے جس طرح کا فیصلہ کل دیا، حالانکہ وہ اس فیصلے کے کرنے کے مجاز نہیں تھے، وہ فیصلہ کرنے کے بعد کس طرح سے نوازے گئے ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب سینٹ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل فوری منظور کرنے کی جو تحریک ہے وہ منظور کر لی ہے۔ سینٹ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل قائمہ کمیٹی کے سپرد کرنے کی اپوزیشن کی تحریک جو ہے وہ مسترد کر دی۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ایوان میں پیش کرنے کی تحریک جمع کرائی۔ سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے تمام ججز برابر ہیں۔ ادارے کو مضبوط کرنے کے لیے شخصیت کو مضبوط کرنے کی بجائے نظام کو مضبوط کیا جائے۔ قومی اسمبلی نے گزشتہ روز سپریم کورٹ بل 2023 پاس کیا۔ پارلیمان کا اختیار ہے کہ وہ قانون سازی کر سکتی ہے۔ 2 دہائیوں سے سپریم کورٹ میں نیا رجحان دیکھا۔ آئین کہتا ہے کہ حدود میں غیر ضروری مداخلت نہ کریں۔ اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ یہاں بار بار ایگزیکٹو کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا۔ ایسے از خود نوٹس لیے گئے جن میں گلیوں میں صفائی تک کے معاملات اٹھائے گئے۔ لیور ہسپتال بھی چیف جسٹس کی ذاتی انا کی بھیٹ چڑھا۔ بار کی جانب سے از خود نوٹس کے خلاف قانون سازی کا مطالبہ کیا گیا۔ از خود نوٹس کی وجہ سے اربوں ڈالر کے نقصان ریاست نے اٹھائے۔ ریکوڈک اور سٹیل ملز کا نقصان ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب سپریم کورٹ سے بھی اس حوالے سے بات آئی ہے۔ اجتماعی سوچ ہی لوگوں کو آگے لے کر چلتی ہے۔ اب بینچ کے لیے کمیٹی میں 3 ارکان فیصلہ کریں گے۔ آخری فل کورٹ اجلاس 2019 میں ہوا۔ جب 184(3) کے تحت از خود نوٹس ہو تو کمیٹی اس کا جائزہ لے گی۔ جہاں آئین کی تشریح درکار ہو تو 5 ججز کا بینچ ہوگا۔ اس دوران پی ٹی آئی کے جو سینئر سینیٹر ہیں علی ظفر اور قائد حزب اختلاف شہزاد وسیم نے بل پر بات کرنے کی کوشش کی، جس پر انہیں جو ہے وہ روک دیا گیا اور بات نہیں کرنے دی گئی۔ پھر شہزاد وسیم کا کہنا تھا کہ آپ سے آٹے کی لائن نہیں بنتی، آپ چلے ہیں سپریم کورٹ کے رولز بنانے۔ سپریم کورٹ کے رولز بنانا بالواسطہ حملہ ہے۔ آپ نے پہلے بھی عدلیہ میں تقسیم پیدا کی تھی، آپ سپریم کورٹ کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے بل میں اپیل کے حق پر پہلے بات نہیں کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ماضی کے کیسز میں بھی اپیل کا حق دیا جائے۔ آپ اپنا مدعا بیان کریں کہ آپ نے اپنے کیسز معاف کرانے ہیں۔ کیا سینٹ میں بل میں ترمیم نہیں ہو سکتی؟
बिल को कमेटी के सुपुर्द करें और वो अपनी तरमीम लेकर आए। उनका कहना था कि कौम को बेवकूफ़ बनाने की जो रविश है वो ख़त्म करें। ये इस्लाहात का नहीं, मफादात का बिल है। इसके ज़रिए ये ज़ाती मफाद चाहते हैं। ज़ाहिर है नवाज शरीफ को वापस लाना है और उसको अब अपील का जो है वो एक हक दे दिया गया है। इसी तरह से फिर 90 रोज़ में जो इलेक्शंस हैं उनको डिले करने का मामला है, जिसके लिए जो हुकूमत है वो इस तरह के घटिया हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। जो सेनेटर अली जफर हैं उन्होंने भी कहा कि बिल कमेटी के सुपुर्द होना चाहिए। अहम मामले को कमेटी में ना भेजने की अपनी हुकूमत में भी मुखालफत करता था। बिल के वक्त पर एतराज़ है। अभी इससे मुतालिक इलेक्शन का केस सुप्रीम कोर्ट के पास चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आईनी मसला चल रहा है, इस पर बहस हो रही है। अदालत पूछ रही थी आइन में कहाँ लिखा है पैसे ना होने पे इलेक्शन जो है वो लेट किया जा सकता है। अली जफर का यह भी कहना था कि क्या हम आईनी तरमीम के बगैर 184(3) में तरमीम कर सकते हैं। 184(3) में सिर्फ आईनी तरमीम की जा सकती है। आप ऐसे कानून पास करेंगे तो आइंदा 15 दिन में ये कानून कल अदम करार दे दिए जाएंगे। तो ये इस वक्त जो है वो पीटीआई का मौक़िफ़ सामने आया है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।